بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو اپنے فضل و کرم کے حصار میں رکھے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اللہ تعالی ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ عید الفطر کے پر نور ایام اور یہ حسین موقع جس سے ہم لطف اندوز ہوئے، اللہ رب العزت ہمیں ہماری زندگی میں ماہ رمضان کی بہاریں اور عید الفطر کی مسرتیں بار بار نصیب فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال کے 6 روزوں کی ترغیب اپنی امت کو دلائی ہے۔ یہ ماہ شوال کے 6 روزے نفلی ہیں۔ کتب احادیث میں ان کی فضیلت کثرت کے ساتھ آئی ہے۔ یہ بات بھی ابتدا میں واضح رہے، ذہن نشین فرما لیں کہ عید کے فوراً بعد ہی ان روزوں کا رکھنا یا لگاتار پے در پے مسلسل رکھنا ضروری نہیں۔ یہ ماہ شوال میں آپ کسی بھی وقت میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی ابتدا، درمیان یا آخر میں 6 روزے ماہ شوال کے رکھ سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان راوی ہیں، فرمایا من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ، جس نے عید الفطر کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ مزید ارشاد فرمایا، جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ رسول دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ رسول خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو فرمایا گویا اس نے عمر بھر روزے رکھے، اس نے ایک زمانہ روزے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سماعت کیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو باعث اجر اور باعث فضیلت یہ روزے کس قدر ہیں، کس قدر انسان کو اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ فرمایا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھا، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا وہ بالکل صاف ستھرا پاکیزہ تھا۔ تو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے پہ اللہ بندے کو انعام کیا عطا فرما رہا ہے، وہ بندہ اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث نور کو سن کر اپنے اندر یہ شوق پیدا کیجئے، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ ہم ماہ شوال کے بھی روزے رکھیں، اور جو کتب احادیث میں، احادیث نور میں ان روزوں کی فضیلت آئی ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ فضیلت، یہ اجر و ثواب، یہ عظمت و شان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔